ڈرونز کے اوپر ناظرین ہم بات کر رہے ہیں، اور میں نے پروگرام کے اندر بات چیت سے سبق حاصل کرتے ہوئے تھوڑا سا موڈیفائی کر دیا. کیا ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات کو خراب کیے بغیر ڈرونز کو رکوا سکتے ہیں؟ سردار حسین صاحب نے نقطہ یہ اٹھایا تھا، ان کے پاس دوبارہ واپس جاتے ہیں. بٹ بیفور آئی ڈو دیٹ، بشرا صاحبہ، یہ جو آرگومنٹ ہے کہ جی اگر دہشت گرد مارے جا رہے ہیں تو اس میں تو پاکستان کا انٹرسٹ ہے. ایشو ہماری ناقص رائے میں یہ نہیں ہے کہ دہشت گرد کون مار رہا ہے، ایشو یہ ہے کہ کس طریقے سے مارے جا رہے ہیں. ہم اگر یہ اپروو ہی نہیں کرتے کہ آپ ہماری سوورنٹی کو وائلیٹ کریں تو پھر کون مارا جا رہا ہے از اے سیکنڈری ایشو. پہلے تو دیکھیں جی کہ اگر مارا جا رہا ہے بطور پبلک ریپرزینٹیٹیو، ہمیں کیا یہ نہیں دیکھنا چاہیے کون مارا؟ کل کو انڈیا بھی آ کے مار دے گا، وہ کہے گا جی ہم نے آپ کے 2 دہشت گرد مارے، یا آپ کے یہاں پہ دھماکے کرنے والے تھے. دیکھیں طلعت، یہ کوسچنز ہم نے بہت پہلے 2004 کے بعد بھی یہی کوسچنز ہم نے ریز کیے تھے، ٹھیک ہے. اب میں جنرل محمود کے سٹیٹمنٹ پہ اس لیے آتی ہوں کہ وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ افیکٹو تو ضرور ہے، کیونکہ اس میں کئی فورن ٹیررسٹ بھی مارے گئے ہیں، کئی لوگ جو وانٹڈ تھے وہ مارے گئے ہیں، لیکن اس کے امپلیکیشنز ملک کے لیے، نیشن کے لیے بہت خراب ہیں. انہوں نے یہ بہت کلیئرلی یہ بات کہی ہے. یہی بات ہم اگر آگے لے کے جائیں تو یہ ذمہ داری کس کی ہے کہ ہماری سرزمین پہ اگر اس قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سیف ہیونز ہیں، ٹریننگ کیمپس ہیں، تو ان کو ڈسمینٹل کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری سیکیورٹی جو ہے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کی ذمہ داری ہے، حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، حکومت وقت کی انٹیلیجنس حکومت وقت کی ہی ذمہ داری ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور ہے بھی ہماری، کیونکہ فاٹا ابھی بھی اس ملک کا حصہ ہے، اس کو اور انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو ہمیں پہلے جا کے وہ ٹریننگ کیمپس بند کرنے ہوں گے. اس ٹریننگ کیمپس میرے خیال میں ہماری فوج بالکل قابل ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسی بالکل قابل ہے کہ وہ خود یہ کام کریں، لیکن انہوں نے کسی وجہ سے امریکہ سے کہا ہے کہ یہ سرٹن ایریاز کو آپ ڈیل کریں، سرٹن ایریاز کو ہم ڈیل کریں گے. دیکھیں یہ آئی مین 2004 سے اسی بات کو اگر آپ دیکھ لیں، ڈویژن آف لیبر ہے آرمی اور CIA کے درمیان. ادروائز ڈرون کین ناٹ، شمسی ایئر فیلڈ بھی دیا ہوا ہے، اٹ از آن گراؤنڈ کہ یہ بھی استعمال ہو رہا ہے، ان کے فوجی ادھر آئے ہوئے ہیں ٹریننگ کے لیے، تو کوئی جوائنٹ ایفرٹ تو ہو رہا ہے، کوئی تو جوائنٹ ایفرٹ ہو رہا ہے. ڈویژن آف لیبر ہے، وہ تو تھال ہیں جی، یہ تو سارے ماضی کے رونے ہیں جی. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ وائنڈ اپ بھی ہو رہا ہے شمسی ایئر فیلڈ جو ہے. دیکھیں پالیسی میں تبدیلی آ چکی ہے، تبدیلی سیولین لیڈرشپ لے کے نہیں آئی جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ لاتی. خدا کا شکر ہے کہ وہ مزاحمت نہیں کر رہی ہے، تعاون کر رہی ہے. میں تو ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ 3 آدمی بیٹھ جائیں. وہ شہباز شریف صاحب نے تو اس تجویز کا بیڑا ہی غرق کر دیا، اسے مسک کر دیا کہ نواز شریف اور زرداری صاحب اور یہ بیٹھ جائیں جنرل کیانی، سیکورٹی ریلیٹڈ ایشوز پہ تو کم از کم کلیئر ہوں، باقیوں کو بھی پھر کانفیڈنس ملے، پوری قوم کو کانفیڈنس ملے. سیکورٹی ایشوز پہ یہ کیا ہے کہ آپ ایک آدمی لندن میں روٹھا ہوا بیٹھا ہے، ایک آدمی یہاں روٹھا ہوا بیٹھا ہے، ایک ادھر کابل جا رہا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا. دیکھیں کل وہ اکٹھے کابل گئے ہیں، اس کا امپیکٹ ہے. اور میں آپ سے بالکل واضح الفاظ میں کہتا ہوں کہ یہ اسی طرح کا احتجاج ہے، ایک اور طریقے سے جس طرح کا احتجاج عمران خان کل پرسوں وہاں کرنے والا ہے پشاور میں. ساری قوم اپنے طریقے سے اس پہ احتجاج، ایشو پہ تو کنسنسس ہونے چاہیے نا، ایشوز پارلیمنٹ میں ہو چکا ہے، اب ہے طریقہ کار. طریقہ کار حکومت کو طے کرنا ہے، ملٹری لیڈرشپ پر حکومت بیٹھے اور ضرورت ہو تو اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لیا جائے. اب یہ کہنا کہ وہ مؤثر ہے، یہ وہ جب قوم میں اس پر اتفاق رائے ہو چکا کہ نہیں ہونے چاہیے، اس کے دوسرے طریقے کیا نہیں اختیار کیے جا سکتے؟ نہیں کیے نا ہم نے، نہیں ماضی کو ہم روتے رہتے ہیں. سوال یہ کہ کرنا کیا ہے. ماضی کو ہم سب جانتے ہیں کہ کس نے کنسنسس کے ساتھ سٹینڈ لینا، یہ آپ کہہ رہے ہیں، اور سفارتی مہم، اور جب ضرورت ہو تو تعاون کی سطح گرا دی ہے. دیکھیں امریکہ میں ایسی آواز اٹھے، ابھی کیمرن منتر نے پچھلے ہفتے کہا انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں کہ امریکہ میں لوگ عادی ہو گئے پاکستان کو دھمکیاں دینے کے. ابھی کانگریس میں جب یہ کہا گیا کہ پاکستان کے ساتھ تعاون ختم کر دیا جائے تو ایک اسسٹنٹ سیکرٹری نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تکلیف دہ تعلقات بدرجہ بہتر ہیں ہاسٹائل پاکستان سے. ایسا نہیں ہے، یہ سائیکولوجیکل وارفیئر ہے. کوئی حوصلہ پیدا کرے اپنے اندر. ہارون رشید صاحب جو بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہوگی، لیکن پالیسی کو لیڈ کیا اس چینج میں اسی پارلیمنٹ نے، جب وہ 14 پوائنٹس پہ ہم اگری ہم نے کر. دیکھیں میں سمجھتی ہوں جو بھول گئے، سو گئے، 150 حملہ اس کے بعد ہوا. میری اردو بھی ذرا کمزور ہے تو لیٹ می فنش واٹ ایور آئی ہیو ٹو سے. بیسکلی واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ یہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہیز ٹرائیڈ ٹو چینج
दिस पॉलिसी। फौज हमारे साथ बैठी, ब्रीफिंग्स हुए, आपने फॉलो ब्रीफिंग नहीं पब्लिक मूड में चेंज आई है। नहीं देखिए, पब्लिक 2004 में भी उठ सकती थी। पब्लिक के मूड को लीड किया है पार्लियामेंट ने, लीडरशिप ने। इस पॉलिटिकल पार्लियामेंट में कब डिबेट हुई है ड्रोन के ऊपर? हर दिन तकरीबन होती कब वो डिबेट? हर दिन तकरीबन जो कहती है कि हमले जारी रखें, हम रस्मी एहतजाज करते रहे। ये देखें, मुझे पता नहीं है, क्योंकि वो ओबामा's वॉर्स में ये भी कहा गया है कि अमेरिका भी समझती है दे आर एट सी अबाउट दिस होल थिंग। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि ड्रोन हमले रेली चेरी। आपके ख्याल में चेंज आ रही है, इसको हमने एक्सेलरेट करना है ना, इस चेंज को। मैं ये कह रही हूँ, इस अभी जो कंसेंसस बिल्ड हुआ है, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स भी इकट्ठे हैं, मुल्क की अवाम भी इस हुकूमत के पीछे बैठी हुई है, तो चेंज आएगी। लेकिन हम अपने टर्म्स पे वो चेंज लाएंगे, और इट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी कि फाटा को हम क्लियर करें, फाटा को इंटीग्रेट करें। दैट इज द प्रोसेस वी हैव टू। अच्छा, सरदार साहब से मैं आइडिया ले लेता हूँ, तजवीज ले लेता हूँ, उसके बाद ब्रेक में जाऊंगा, फिर सरदार साहब और शाह महमूद कुरैशी के साथ डिबेट करेंगे। सरदार साहब का आइडिया क्या है? सरदार साहब, गो अहेड, टेल अस, आपकी समरी फॉर्म के अंदर आइडिया क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है अमेरिका के साथ ड्रोन के ऊपर? टेल अस जी। इसमें तलब जो इसमें सबसे एसेंशियल आइटम ये है कि इस वक्त बहुत बड़ा एक ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप हो गया है अमेरिकन CIA में और हमारी ICI में। सबसे पहले तो इस ट्रस्ट डेफिसिट को रिमूव करना पड़ेगा, और जब ये रिमूव हो जाएगा उसके बाद इन दो इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक जॉइंट वर्किंग मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, जिसके तहत पाकिस्तान की परमिशन के साथ ड्रोन अटैक हो, अगर होने हैं। हम ये नहीं कहते कि जी हम ड्रोन अटैक अगर नेशनल इंटरेस्ट में हैं और जेन्युइनली वो टेररिस्ट को हिट कर रहे हैं, तो फिर हम क्या आर्गुमेंट यूज करें उसके खिलाफ, क्योंकि वो टेररिस्ट हमें भी उस तरह मार रहे हैं जैसे अमेरिकन को अफगानिस्तान में जाके मार। लेकिन सरदार साहब, कल को हिंदुस्तान, मैंने पहले भी गुजारिश की, हिंदुस्तान कि मैं मार देता हूँ, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हमें मुकाबले कबूल होगा क्या? नहीं जनाब, देखें, आपका अमेरिका के साथ एक एंटी टेररिज्म अलायंस में है, हिंदुस्तान नहीं है, तो ये आपकी एनोलॉजी जो सी है ये नॉट वैलिड नहीं है। इस वक्त हम अमेरिका में एक अलायंस में, अमेरिका के साथ हमारा कहाँ पे ये मुआहदा कि हमारे यहाँ पर आके वो ड्रोन अटैक करेंगे? That is not part of any deal. I don't know, because that's General Musharraf's agreement. But whatever it is, I believe that Mangal Bags and Baitullah Masoods are dangerous people for Pakistan as well. वो पाकिस्तान के भी उतने ही दुश्मन हैं जितने किसी और के हैं। अच्छा, लेकिन तो अगर उनका नुकसान होता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आई डोंट नो। नहीं, मुझे प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मुझे तरीकाकार पे प्रॉब्लम और कौन कर रहा है, क्योंकि अगर जो चीज मुअस्सर है उसको हमने मान लिया तो सरदार साहब बहुत half my argument is complete. अच्छा, okay, let me come back, take a break, come back into the discussion, और हम इसके मकसद जा रहे हैं। शाह साहब के सामने भी ये सवाल रखेंगे और पैनल के सामने भी सवाल रखेंगे कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको ब्रिज करने की जरूरत है, और उसके लिए क्या फिर सियासी हुकूमत ने, पब्लिक नुमाइंदगान ने कोई स्टैंड लेना है, या जो हमेशा स्टैंड लेते हैं उन्होंने स्टैंड लेना है, यानी फौज ने और उसके साथ जो ISI वाले हैं उन्होंने ये मामला तय करना है? स्टे ट्यून्ड नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।